ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف پڑھنا ہے، جن کی موت سے سمندر کا تموج، جن کی حرکت سے کمرین کا تحرک، جن کی سانس سے دو عالم کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے دو عالم کا تبسم، اس نبی ہاشمی کی بارگاہ ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جن کے بارے میں ہندوستان کے ایک بڑے مشہور و معروف مرحوم شاعر راحت اندوری صاحب قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں، یا رسول اللہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اس نبی ہاشمی کی بارگاہ ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جن کے چہرے وضحا پر جب میرے امام کی نظر پڑتی ہے تو آپ قلم سے کہتے ہیں، لکھ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہاں رہے۔ اس نبی ہاشمی کی بارگاہ ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جن کی ذات کے بارے میں جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب و تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس نبی ہاشمی کی بارگاہ ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جن کے روضہ مقدس پر جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو آپ قلم سے لکھتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس نبی کی بارگاہ ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جن کے روضے پر جب میرے امام کی نظر پڑتی ہے تو آپ قلم سے لکھتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب ذرا توجہ کرے، چاہے آپ کے گھریان پروا کے رہنے والے مسلمان ہو یا بابا گنج میں کسی اطراف و اقلاب میں رہنے والے مسلمان ہو، آپ دیکھیں پورے اتر پردیش میں تقریباً 70 سے زائد ڈسٹرکٹ ہے، پورے ہندوستان میں تقریباً 28 سے زیادہ اسٹیٹ ہے، پوری دنیا میں تقریباً 200 سے زیادہ ملک ہیں، 200 سے زیادہ کنٹریز ہیں۔ چاہے جس ملک میں رہنے والا انسان ہو، چاہے جس علاقے میں رہنے والا مسلمان ہو، وہ چاہے ہم اور آپ کو توجہ کریں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نیت یہی کرتے ہیں، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، یعنی نیت میں ہم کہتے ہیں وہ میرا طرف کعبہ شریف کے آئیں۔ آپ 1 سیکنڈ کا وقت نکالیں، ہم خانہ کعبہ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، اس کا جواب لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ تیرے حتیم کو سلام، اے خانہ کعبہ تیرے در و دیوار کو سلام، اے خانہ کعبہ تیری عزت کو سلام، اے خانہ کعبہ تیری حرمت کو سلام۔ پوری دنیا کا مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نیت یہی کرتا ہے، وہ میرا طرف کعبہ شریف کے اے خانہ کعبہ ہمیں یہ جواب دے دے، کیا کوئی ایسی ذات ہے جس کی طرف تو جھکتا ہو، کیا کوئی ایسی ذات ہے جس کا تو سجدہ کرتا ہو؟ تو خانہ کعبہ جواب دیتا، سنو پوری دنیا کے مسلمان میری طرف تو کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں اگر کسی کے آگے جھکتا ہوں تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ امت کا غمخوار ہے۔ میرا امام کہتا ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، واہ 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 واہ۔ کس نبی کی بارگاہ میں توجہ ہے، جن کی بارگاہ میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ جو جتنی دشائیں ہیں اللہ کے نبی، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، جسے ہم اپنی زبان میں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کہتے ہیں، جسے ہم اتر دکھن پورب پشچم کہتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ جتنی دشائیں ہیں میں نے سب کو دیکھا ہے، یہ جتنے عالم ہیں میں نے سب کو دیکھا ہے، میں نے کائنات کے ہر ذرے کا بغور مطالعہ کیا ہے، حضور
عالم کا چکر لگانے کے بعد اور کائنات کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اے اللہ کے نبی، آپ سے زیادہ خوبصورت آپ سے پہلے نہ اللہ نے کسی کو بنایا ہے اور نہ قیامت تک خدا کسی کو بنائے گا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت آپ سے پہلے نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اس حدیث کی ترجمانی جب میرے شیخ طریقت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، جبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا تجھے ہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاء اب اللہ۔ محبت سے آئیں، جسے اپنے نبی سے جتنی محبت ہو محبت کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند مل کر کے پڑھیں درود شریف کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑا خوبصورت آج کا یہ جلسہ ہے، لائق مبارکباد ہے کہ گرین پوروا کے رہنے والے تمام مسلمان کمیٹی کے تمام افراد، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کی محنت کو سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ جمع کثیر ہے آپ لوگوں کا، کافی تعداد میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ چینل والے جتنے حضرات ہیں، میں آگے بڑھنے سے پہلے ان سے ایک گزارش کرتا ہوں، ذرا آپ توجہ میری طرف کر لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ پہلے میں 2-4 منٹ آپ سے باتیں کر لوں اور اس کے بعد مجھے ان سے گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بھی انسان ہیں، اگر بتقاضۂ بشریت ہم لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جایا کرے تو پہلے آپ اس غلطی کو شائع نہ کیا کریں۔ یہ علماء کرام گواہ ہیں، ابھی 24 تاریخ بہت بڑا جلسہ ہوا سالار پور میں، مفتی حماد صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، وہاں ایک خطیب صاحب مولانا نعیم الدین جو منظر اسلام میں متعلم ہیں، منظر اسلام میں پڑھ رہے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ گفتگو کر رہے تھے، ان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے، انہوں نے جان بوجھ کر کے وہ الفاظ نہیں ادا کیے، ان کی زبان سے نکل گئے، سبقت لسانی تھی، جس پر علماء نے اسٹیج پر گرفت کر لی۔ مفتی حماد صاحب قبلہ نے انہیں یاد دلایا اور ان سے کہا آپ اس جملے پر توبہ کر لیجئے۔ انہوں نے توبہ بھی کی، رجوع بھی کیا، لیکن میں نے دوسرے ہی دن سے دیکھنا شروع کیا کہ چینل والوں نے پہلے جلسے کو نہیں ڈالا، اس میں کیا پیغام دیا گیا وہ نہیں ڈالا، ان سے غلطی کیا ہوئی وہی تھمنیل لے کر کے جلسے والوں نے ڈال دیا کہ آخر اس نوجوان خطیب نے کیا کہہ دیا، جس پر علماء نے ان سے توبہ کر آخر کیا کہہ دیا کہ ان کو اسٹیج پر توبہ کرنی پڑی۔ یاد رکھے بتقاضۂ بشریت اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اسے آپ یوں اجاگر نہ کیا کریں۔ پہلی بات تو انہوں نے توبہ کر لی تھی اور حضور فرماتے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو آپ اچھی باتیں ریکارڈ کریں، انہیں نشر کریں، اگر کوئی کسی سے کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے تو آپ بھی اپنے اسے چھپا لیا کریں۔ ذرا آپ محبت سے بولتے مچل کر کے سبحان اللہ۔ جتنے لوگ آخر تک بیٹھے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے پکارے یا رسول اللہ، بولے لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں کوئی بات اچھی لگ جائے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ بھی کریں، اور آپ یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر کے جائیں گے، آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لے کر کے جائیں گے۔ ذرا توجہ کریں، ہم اور آپ محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، امام حق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جہاں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے اللہ اس جگہ سے آزاد کو اٹھا لیتا ہے۔ ذرا بولے محبت سے، جہاں میلاد منایا جاتا ہے کس کا؟ حضور کا، اللہ وہاں سے آزاد کو اٹھا لیتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جس بستی میں جس علاقے میں حضور کا میلاد منا لیا جائے پورا سال اللہ اس جگہ پر انوار و تجلیات کی برسات فرماتا ہے۔ اور آگے امام حق محدث دہلوی لکھتے ہیں لوگوں سنو، حضور کا میلاد وہ ہے کہ ایک مرتبہ تو آ کر کے حضور کے میلاد میں بیٹھ جائے پورا سال اللہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا کر دیتا۔ تو دیکھیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کی عمر میں بھی برکتیں ہوں گی، رزق میں بھی برکتیں ہوں گی، اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ ذرا آپ مجھے بتائیں، ہم سب حضور سے محبت کرتے ہیں نا؟ بولے ذرا مچل کر کے بولیں آپ، اور کہیں یقیناً ہم اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، اور حضور سے محبت یہ فرض عین ہے، ایمان کی جان ہے، اس لیے کہ حضور ہماری جان ہے۔ ذرا توجہ کر لیں آپ، آج دنیا چاہے جو کچھ کو کہے، چاہے جتنی پابندیاں لگائے کہ تم اپنے نبی سے محبت کا اظہار نہ کرو،
तुम अपने नबी से अकीदत का इजहार ना करो, वो चाहे जितनी पाबंदियां लगाए, कि तुम ये ना कहो कि तुम अपने नबी से मोहब्बत करते हो, अपने आका से प्यार करते हो। जरा आप तवज्जो करें, आप सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अभी आप देख लें, बिल्कुल माजी करीब में यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक शोर बरपा हुआ था कि अगर कोई कह दे आई लव मोहम्मद, अगर कोई कह दे कि हम अपने नबी से प्यार करते हैं, हथकड़ियां लगा दी जाए। अगर कोई कह दे हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाए। जब ये बात सामने आई, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ये कहा था, सुनो, तुम हमारे बाप के बारे में बातें करो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, तुम हमारे खानदान के बारे में बात करो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हुजूर की बात आ जाएगी तो हम जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे और यही कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज का हो कलम दे रहे हैं। और कहेंगे दुनिया वालों, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम अपने नबी से कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं और कयामत तक प्यार करते रहेंगे। और यही कहेंगे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कहेंगे दुनिया वालों सुनो, तो चांद मांगोगे तो चांद देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। दुनिया में है हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं और मर के कब्र में जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में कहते क्या थे, तो हम कहेंगे फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। मोहब्बत करते हैं ना हुजूर से, तो बोले मचल करके सुभान अल्लाह। हुजूर यकीनन हमारे और आपके दिलों में है, और कितनी मोहब्बत हम करते हैं कि हमें किसी और से जानने की जरूरत नहीं है। आप उलमा के करीब हो जाएं, ये उलमा आपको बताएंगे। और हुजूर ने खुद बताया है कि हम और आप हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो एक हदीस मुस्तफा में आपके सामने पढ़ता हो, जरा सारे लोग मिल करके मेरे साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, जरा मिल करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारे हुजूर को या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब सुने आप हुजूर से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। देखे सहाबा कराम का मजमा है, अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया जरा ये बताओ कौन है ऐसा जिनके ईमान पर तुम्हें ताज्जुब होता है, कौन है ऐसा जिनके ईमान को देख के तुम्हें ताज्जुब हो। सहाबा अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के नबी, अंबिया का ईमान ऐसा है, नबियों का ईमान ऐसा है जिस पर हमें ताज्जुब होता है। हुजूर फरमाते अंबिया के ईमान पे अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया है, अल्लाह ने उन्हें गैब का इल्म दिया है, अल्लाह ने उन्हें वही दी है, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया है, साहिब किताब बनाया है, उनके ईमान पे कैसा ताज्जुब। तो सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारा ईमान ऐसा है जिस पे ताज्जुब किया जाए। तो हुजूर ने फरमाया सुनो, तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब, तुम तो सुबह भी मुझे देखते हो, शाम भी मुझे देखते हो, और रात तुम मेरे रुखे ज़ेबा की जियारत करते हो, आखिर तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब। सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर बताए कौन है ऐसा जिसके ईमान पे हम ताज्जुब करें। अब एक शख्स भी खामोश नहीं बैठना चाहिए और इस बात पर मजमे से नारा लगना चाहिए। हुजूर ने फरमाया था सुनो सहाबा, कौन है ऐसा जिसके ईमान पे तुम ताज्जुब करोगे, तो सुनो मेरे बाद जो मुसलमान आएंगे, जो मेरी उम्मत आएगी, जो मेरा कलमा पढ़ने वाले आएंगे, उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन उनका ईमान ऐसा होगा कि अगर मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार।